کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا ہے تم پر جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب ہو، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر وہ چھوڑے اپنا مال، ٹھیک ہے، اگر چھوڑے اپنے پیچھے مال، الوصیۃ کہ وصیت کر کے جائے، وللوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین یہ متقین پر حق ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ، اور جس نے اس نصیحت کو وصیت کو بدل دیا سننے کے بعد، فاسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، اور جو کوئی اندیشہ محسوس کرے وصیت کرنے والے سے، موص کا مطلب وصیت کرنے والا، جنفن حق ایک طرف داری کا، ٹھیک ہے، یعنی وصیت کرنے والا جو کسی ایک کے حق میں جو ہے وصیت کر کے چلا گیا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، او اسمن، یا پھر کوئی گناہ کی وصیت کر گیا ہے، فاصلح بینہم، تو اس کے درمیان صلح کرا دے، ٹھیک ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اکثر مرنے والا بھی تو انسان ہے نا، اگر وہ غلط وصیت کر گیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب وہ غلط بھی کر گیا تو اس کو پورا کیا جائے، نہیں، اگر غلط کر گیا تو اس کو بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب یہاں سے نا روزے کے مسائل اور فضائل شروع ہونے والے ہیں جو قرآن مقدس میں صرف ایک ہی جگہ پہ بیان ہوئے ہیں، اور باقی پورے قرآن میں کہیں پر روزے کے مسائل و فضائل پر کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ 5-6 آیات ہوگی، اور یہاں پہ پورے مفصل بیان جو ہے اللہ پاک نے فرما دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے پہلی آیت شروع ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تقوی اختیار کر سکو۔ ایاما معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، ٹھیک ہے، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ من کان منکم، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفرین، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں اس بات کی، فدیۃ فدیہ دینے کی، ٹھیک ہے، طعام مسکینہ، تو مسکینوں کو کھانا دیں، ٹھیک ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو خوشی سے کوئی نیکی کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ ان تصوموا، ٹھیک ہے، ان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم بہتر جانتے ہو۔ اچھا اس آیت سے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو اختیاری معاملہ ہے، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، فدیہ دے دیں تو پھر بھی جان چھوٹ جائے گی، نہیں، اصل مسئلہ پتہ کیا، جب پہلے مرحلے میں روزے فرض ہوئے تھے نا، تو صرف 3 روزے فرض ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو ہے رکھنے کی پوری سختی بھی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے یہ کہا تھا اگر فدیہ دینا تو فدیہ دے، روزہ رکھنا تو روزہ رکھو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حکم ہے نا، وہ حکم ہے پھر 30 روزوں کا، ٹھیک ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تو روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے پڑھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح نشانیاں بھی ہیں، اور ہدایت ہے اور فرق کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ فمن شہد منکم الشہر، جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے ضرور، اب یہاں پہ حکم آ گیا۔ فمن کان مریضا او علی سفر، مریض اور مسافر کے لیے وہ حکم پھر ویسے ہی رہا، من کان مریضا او علی سفر، جو کوئی مریض ہوگا یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں وہ تمہارے ساتھ تنگی چاہتا، ولیتکملوا العدۃ، اور وہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم گنتی کو پوری کر لو، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تم اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فانی قریب، اور جس وقت سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، بے شک تو آپ فرما دیں فانی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر دعا قبول پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی ہر پکارنے والے کی پکار کی، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، بس اسے چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی، اور میرے ساتھ ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ احل لکم صیام الرفث، ٹھیک ہے،
احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، احل حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا، ٹھیک، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس جانا، ان سے صحبت کرنا۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ پاک نے یہ جانا، یعنی اللہ کو علم ہوا کہ بے شک تھے تم خیانت کرتے اپنے نفسوں میں، فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، تم پر نظر کرم فرمایا، وعفا عنکم، تم سے درگزر فرمایا، اچھا جی تمہیں معاف فرمایا، فالآن باشروہن، اب تم ان سے صحبت اختیار کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حتیٰ کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے، حتیٰ یتبین، حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے، خیط الاسود سفید، ابیض ٹھیک ہے سفید دھاگا، من الخیط الاسودی سیاہ دھاگے سے، من الفجری فجر سے، ثم اتموا الصیام، پھر تم پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ٹھیک ہے جب سورج غروب ہوگا تب تک، ولا تباشروہن، لیکن ان سے تم مباشرت نہ کرو، یعنی اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو، وانتم عاکفون، اس حالت میں کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، ٹھیک ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تم ان کے قریب مت جاؤ، ٹھیک ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے آیاتہ للناس، اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ ہی تم انہیں اپنے حکام کی طرف لے جاؤ، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم کھاؤ لوگوں میں سے، فریقا من اموال الناس، ایک گروہ لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ یسألونک عن الاحلہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی، جو ان کی کیفیات کے بارے میں، کل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہے، والحج، اور خاص طور پر حج کے مہینے معلوم کرنے کے لیے، ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی یہ، ٹھیک ہے یہ نیکی سرے سے نہیں ہے۔ اب پیچھے آیا تھا لیس البر، اس کا مطلب ہے کہ صرف نیکی یہ نہیں ہے، یہاں پہ بالکل نفی ہے، لیس البر، یہ نیکی ہے ہی نہیں، بان تأتوا البیوت، کہ تم آؤ اپنے گھروں کو، من ظہورہا، ان کی پشتوں سے، ولکن البر من اتقی، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے۔ اب کیا کرتے تھے قریش مکہ کہ جب احرام باندھ کے حج کے لیے نکل پڑے، اور اس کے بعد اگر کوئی گھر کو جانے کی ضرورت پڑی تو کہتے تھے کہ اب ہم گھر کے دروازوں سے نہیں جائیں گے، یہ تو بڑا گناہ ہے، اب ہم جائیں گے گھر کے پشتوں سے، پیچھے سے، ٹھیک ہے کہیں سے سوراخ کر کے یا دیواروں کے اوپر سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی نیکی شیکی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے، ولیکن البر من اتقی، نیکی تو ہے تقوی والی۔ اب اس آیت کے اینڈ میں پھر اللہ پاک نے پورے تفصیل کے بعد فرمایا تھا اولئک هم المتقون، یہی اصل میں ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اب اس پوری آیت کو آپ ذہن میں رکھ لیں تو یہاں پہ اللہ نے صرف تقوی کا ذکر فرما دیا، ٹھیک ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور وہ آتے ہیں اپنے گھروں کو، ٹھیک ہے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور آؤ تم، ٹھیک ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ تم اپنے گھروں میں دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ آگے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم قتل کرو ان کو جہاں بھی پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی مسجد حرام سے، والفتنۃ، اور فتنہ جو ہے، اشد من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور تم انہیں مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو، حتی یقاتلوکم، حتیٰ کہ وہ تم سے لڑائی کریں، فیہ، اس میں، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ تم سے لڑائی کریں اور تم پر لڑنا ناگزیر کر دیں تو پھر لڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وگرنہ تم بیت اللہ میں
بالکل یہ قتل و غارت والا معاملہ نہ کرنا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں تو پھر قتل کرو ان کو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی ہے جزا کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهُوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ان سے قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ یہ بڑی گہری آیت ہے، اس کو میری تو پہلی تو بات یہ کہ میری طاقت ہی نہیں کہ میں اس کو سمجھا دوں، لیکن شاید کو 2 لفظوں میں کچھ سمجھا دوں، شاید آپ کے کچھ جو آپ کو کچھ سمجھ آ جائے۔ دین کہتے ہیں، دین جو لفظ دین ہے نا، اس کا مطلب ہم نے صرف نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ یہ سمجھا ہے، لیکن اس کے برعکس دین، لفظ دین جو ہے اس کا مطلب ہے پوری نظام زندگی۔ ٹھیک ہے، نظام زندگی میں 6 شعبے آتے ہیں۔ سب سے پہلے عقائد، عبادات، معاملات، یہ 3 چیزیں ہوگی۔ پھر سیاست، ٹھیک ہے، معیشت، معاشرت، یہ 6 چیزیں۔ 6 چیزیں جتنی دیر تک اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں ہو جاتی، یعنی سیاست، معاشرت، معیشت، عقائد، عبادات و معاملات، یہ 6 چیزیں انسانی زندگی کے 6 شعبے، جتنی دیر تک یہ تمام کے تمام اللہ کے دین کے تابع نہیں ہو جاتے، ہدایت خداوندی کے تابع نہیں ہو جاتے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع نہیں ہو جاتے، اتنی دیر تک کل کا کل دین اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ صرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کل قائم ہو گیا، نہیں، یہ تو دین کا کچھ جز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ نمازیں ہم نے پڑھ لی اور آگے ہماری مرضی ہے، جتنی دیر تک زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کا دین غالب نہیں آتا اتنی دیر تک کل کا کل نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ نے یہ حکم دیا، اب آپ نے تلوار تو نکال ہی لی ہے، ان سے لڑو حتیٰ لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ اور زندگی ساری کی ساری اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائے۔ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے۔ والحرمات قصاص اور حرمتوں کا بھی بدلہ ہوتا ہے۔ فمن اعتدى جو بھی زیادتی کرے گا علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم تو تم بھی ان پر اتنی زیادتی کرنا جتنی اس نے تم پر کی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی بدلہ۔ ٹھیک ہے، پہلے زیادتی اور دوسرے لفظ کا مطلب بدلہ، یعنی جتنا تمہارے ساتھ تمہیں نقصان پہنچایا اتنا ہی بدلہ تم نے لینا ہے۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا اور جان لو ان اللہ مع المتقین اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین اور نیکی کے کام کرو، اللہ نیکی کے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اور جو قربانی تمہارے ساتھ میسر ہو اس کو وہاں بھی قربانی دے دو، پیش کر دو۔ ٹھیک ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور سر نہ منڈواؤ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ حتیٰ کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا جو بھی تم میں مریض ہوگا، او بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ تو وہ سر نہ منڈوائے گا اور فدیہ دے گا، روزوں سے یا صدقہ کرے گا، اور نسک یا قربانی کرے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ جس نے عمرہ اور حج کا اکٹھے احرام باندھا ہے، حج تمتع کا احرام باندھا ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اور اس کے پاس قربانی نہیں ہے، فَلَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ٹھیک ہے، وہ نہیں پاتا یعنی اس کے پاس قربانی نہیں ہے تو وہ کیا کرے، 3 دن کے روزے رکھے، ایام فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 جب واپس لوٹے، تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 ہو جائیں گے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے باسی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہیں ہیں۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا ان اللہ شدید العقاب اور جان رکھو کہ اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات حج کے مہینے تو معلوم ہیں، ٹھیک ہے، فمن فرض فیہن الحج جس پر بھی ان دنوں میں حج فرض ہو گیا، یعنی جس کے پاس طاقت آ پہنچی حج کے دنوں میں، ٹھیک ہے، یعنی وہ حج اس پر فرض ہو گیا، فلا رفث ولا فسوق تو حج کے دوران نہ تو وہ رفث کوئی صحبت والی بات کرے گا اور نہ کوئی فسق و فجور والی بات کرے گا، ٹھیک ہے، ولا جدال فی الحج اور نہ ہی جنگ و جدل کرے گا، حج کے دنوں میں جھگڑا کرے گا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی اور اصل بہترین زاد راہ تو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب اور مجھ سے ڈرو اے عقل رکھنے والو، لیس علیکم جناح
تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ حج کے سفر کے لیے نکلا ہے اور ساتھ میں وہ تجارت کا بھی کچھ سامان ساتھ لے گیا اور تجارت بھی کرتا جا رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کلی طور پر ہر چیز حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ فسق و فجور اور بری باتیں کرنا اور صحبت بری باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے جنگ و جدل حرام کی ہے۔ وگرنہ اگر کوئی بندہ تجارت کے لیے کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس کو وہ حرام، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرامی، اللہ کے گھر کے پاس، ٹھیک ہے، مشعر حرام کے پاس، ٹھیک ہے، وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، اس سے پہلے تو تم ناواقف تھے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ اچھا، عرفات میں جانا یہ حج کا مین رکن ہے، اگر کسی نے عرفہ کا قیام نہیں کیا تو اس کا کوئی حج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چھوٹی موٹی اور چیزیں رہ گئی تو حج ہو جائے گا، لیکن قیام عرفہ اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کا کوئی حج نہیں ہے۔ تو یہ قریش مکہ کیا کہتے تھے ہم تو حرم کے باسی ہیں، ہم تو حرم سے باہر نکلتے، یہ ہمارے لیے یہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے، یہ بھی جائیں گے وہاں سے لوٹ کے واپس آئیں گے عرفات، یہ بھی عرفہ کا قیام کریں گے، تو یہ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ثم افیضوا، پھر تم لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹے ہیں، واستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے حج کے مناسک کو پورے کر لو، ٹھیک ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُم، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، او اشد ذکرًا، یا ان سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، رَبَّنَا آتِنَا، جو کہتے ہیں، یقول کہتے ہیں، رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا، اللہ ہمیں دنیا میں دینا، وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اتنا لمبا چوڑا سفر طے کرنے کے بعد وہاں بھی جا کے دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، تو ان کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا، ہم یہ مضمون جو شروع ہوا ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں، یہاں 200 آیات پوری ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، اس مضمون کو پورا کر کے ہم یہاں بات ختم کرتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں اچھا یعنی بھلائی عطا فرمانا، وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا۔ اچھا، یہ دعا ہے، یہ معتدل دعا، ٹھیک ہے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بھی، یہ نہ کہ بندہ دنیا ہی دنیا مانگتا جائے، دنیا ہی دنیا مانگتا جائے، تو پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم یہ اعتدال والی دعا کرو نا، دنیا بھی اللہ نیکی والی دے، ہدایت والی دے، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اللہ چلو اتنا مال کم از کم دے دینا کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا، وقنا عذاب النار، اور عذاب جہنم سے بچا کے رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم پھر دنیا بھی عطا فرما لیتے ہیں اور آخرت بھی عطا فرما لیتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حصہ مل جائے گا ان کی کمائی سے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ سخت حساب لینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ یہاں پر ہم نے 202 آیات الحمدللہ پڑھ لی ہیں، 286 ٹوٹل ہیں، پیچھے رہ گئی میرا خیال ہے 84 آیات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اگلے نشست میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اپنے سینے میں قرآن کو اتاریں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔